الزواج والطلاق في الجاہلیت. یہ نیا سبق ہے، الزواج والطلاق فی الجاہلیہ. یہ لفظ طلاق ہے، صحیح لفظ کیا؟ طلاق، سورۃ الطلاق. نکاح و طلاق زمانہ جاہلیت میں. زمانے جاہلیت میں شادی بیاہ کرنا اور طلاق دینا یہ عنوان ہے کہ زمانے جاہلیت میں عرب کیسے شادیاں کرتے تھے اور طلاق دینے کا طریقہ ان کے ہاں کیا تھا. جی. فَكَانَتِ الْأَنْكِحَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مُخْتَلِفَةً. زمانہ جاہلیت میں نکاح مختلف ہوتے تھے. بلا شبہ زمانے جاہلیت میں نکاح متعدد ہوتے تھے، یعنی نکاح کرنے کے طریقے مختلف اور متعدد تھے. چلو. فَمِنْهَا أَنْ يَتَّفِقَ وَلِيُّ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ عَلَى مَهْرٍ فَيَتِمُّ النِّكَاحُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ كما يحصل الآن. كما يحصل الآن. بس چنانچہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا سرپرست ایک مہر پر متفق ہو جاتا تو نکاح ایجاب و قبول سے مکمل ہو جاتا. بلا شبہ زمانے جاہلیت میں نکاح متعدد اور مختلف تھے. چنانچہ ان نکاحوں میں سے ایک نکاح یہ تھا کہ میاں اور بیوی کا سرپرست، ان کا گارڈین، ایک متعین مہر پر متفق ہو جاتا. فیتم النکاح، اور نکاح پورا ہو جاتا تھا، اور ایجاب و قبول کے ذریعہ نکاح پورا ہو جاتا تھا. یعنی پہلی نکاح کی شکل کیا تھی کہ مرد اور عورت کے جو گارجین ہوتے تھے، ذمہ دار اور سرپرست ہوتے تھے، جن کو ولی کہتے ہیں، وہ پہلے ایک مہر مقرر کر لیتے ہیں. اور مہر اردو میں مذکر ہے اور طلاق اردو میں مؤنث ہے. صحیح بولیے. مہر مقرر ہو گیا، اس نے طلاق دے دی، طلاق ہو گئی. سنیے، تو ایک مہر کسے کہتے ہیں؟ اس رقم کو کہتے ہیں جو شوہر اپنی بیوی کو نکاح کے وقت دیتا ہے، اس کو مہر کہتے ہیں. اور نکاح صحیح ہونے کے لیے مہر شرط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی عورت سے شادی اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ مہر نہیں دینا ہے، وہ زانی اور بدکار ہے. اور جو آدمی کسی سے قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ قرض واپس نہیں دینا ہے، تو وہ چور ہے. یہ حدیث ہے. تو مہر شوہر کے ذمہ بیوی کا ایسا قرض ہے جس کی ادائیگی فرض ہے. اگر وہ مہر دنیا میں نہیں دے گا، ادا نہیں کرے گا، تو آخرت میں اس کا مواخذہ ہے، اس کی پکڑ ہے، اس کی گرفت ہے. فیتم النکاح بإیجاب و قبول، اور ایجاب و قبول کے ذریعہ نکاح پورا ہو جاتا تھا. کما یحصل الآن، طلعت کہتا ہے جیسے آج اسی طرح نکاح ہوتا ہے. کما یحصل الآن، ہمارے ہاں نکاح کا یہی طریقہ ہے کہ فلاں کی بیٹی کی شادی میں نے تمہارے ساتھ کی، تم کہو کہ میں نے قبول کیا. قبیل تو، لقد قبیل تو عربی میں، اردو میں میں نے قبول کیا، شادی ہو گئی. اسی کو ایجاب و قبول. ایجاب کے معنی بھی قبولیت اور تسلیم کے ہیں. اگر چند آدمیوں کے سامنے ایک لڑکا عاقل بالغ لڑکا کسی لڑکی سے کہا میں نے تم سے شادی کی، اس نے کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو جائے گا گواہوں کی موجودگی میں. جی آگے. ومنها نکاح الصفاق وهو ان تباضع المرأة ان داخل مضارع منصوب پر المرأة رجلا. اور اس میں سے نکاح یہ ہے، اور اس میں سے اور ان نکاحوں میں سے زناکاری کا نکاح ہے.
اور نکاح میں سے نکاح کی دوسری شکلیں ہیں وہ ہوا یہ نکاح الصفا کسے کہتے ہیں؟ میں نے لکھا دیے ہیں الفاظ کے. نکاح الصفا کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا یہ تفصیل ہے اس کی، یہ تشریح ہے. چلو، اور ان نکاحوں میں سے زنا اور بدکاری کا نکاح تھا اور اس کی تفصیلیں ہے وہ ہوا مانے اس کی تفصیلیں ہے کہ کی مت بولا کرو کہ بولتے ہیں کاف چھوٹی ہے ہاں سائلنٹ ہے حرف ساکت ہے لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا. کہ عورت ایک مرد سے بدکاری کرتی تھی اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ عورت کسی مرد سے ہم بستر ہوتی یا ہم بستری کرتی ثم اذا اعجبته اعجبها عقد علیها. پھر جب وہ اس سے خوش ہوتی اور آدمی اس سے خوش ہوتا تو پھر جب عورت اس سے خوش ہو جاتی اور وہ مرد اس عورت سے خوش ہو جاتا یہ اس کو پسند کر لیتی اور وہ اسے پسند کر لیتا عقد علیہا تو نکاح ہو جاتا یہ اس کی بیوی اور اس کا میاں بن جاتا. آگے ومنها نکاح البغایا وهو مت بات کرو سنجیدگی سے سیریسلی پڑھو ہنسی نہیں تاریخ. ہاں چلو. ومنها نکاح البغایا وهو أن يقع البغي جماعة متفرقون واحد بعد واحد بعد واحد. اور اس میں سے ایک نکاح یہ ہے اور اس میں سے ایک نکاح فاحشہ عورتوں کا نکاح. یہ بغایا جمع تکسیر ہے بغیتن کی بغیتن جمع بغایا ہدیتن ہدایا سجیتن سجایا سریتن سرایا الف کے ساتھ جمع تکسیر کے وزن. ومنها نکاح البغایا اور ان نکاحوں میں سے ایک نکاح فاحشہ عورت کا نکاح تھا اور ان نکاحوں میں سے نکاح بغایا تھا. بغیہ مانے فاحشہ عورت اور وہ اس کی تفصیلیں ہے فاحشہ کے پاس فاحشہ سے بدکاری کرتے کچھ متفرق لوگ کے بعد دیگرے. جماعت کہاں وہ ہوا اور نکاح بغایا کی تفصیلیں ہے کہ فاحشہ عورت سے الگ الگ جماعتیں وتی کرتی واحد بعد واحد ایک کے بعد ایک یعنی ایک جماعت فاحشہ عورت کے پاس جاتی اور ایک کے بعد دیگرے سب اس سے وتی کرتے ہم بستری کرتے جماع کرتے فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَلَدَتْ ولد بمن غلب علیہ بس. چنانچہ جب وہ حاملہ ہو جاتی اور بچہ جنتی تو بچے کو ان میں سے اس شخص سے ملا دیتی جس پر اس کی مشابہت غالب ہوتی تھی. جب بچہ پیدا ہوتا تو ان سب کو بلاتی اور وہ بچہ جس کے ہم شکل ہوتا مشابہ ہوتا کہتی ہے آپ کا بیٹا ہے میں آپ کی بیوی اور تم میرے شوہر. آگے چلو. ونکاح الاستبضاء وذلك ان المرأة اذا طهرت من حيضها يقول لها زوجها ارسلي الى فلان فاستبضعي منه. اور ان نکاحوں میں سے نکاح استبضاء ہے. استبضاء ان کے معنی بھی ہم بستری کر رہے ہیں. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ عورت جب اپنے حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر اس سے کہتا تو فلاں کی طرف جا اور اس سے ہم بستری کر. نکاح الاستبضاء کی تفصیل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی عورتیں جب سیانی ہو جاتی ہیں بالغ ہو جاتی ہیں تو ہر مہینے ان کو
خون آتا ہے اس کو دم حیض کہتے ہیں. قرآن نے اس خون کو ناپاک بتایا ہے. قرآن نے کہا کہ ناپاک ہے. چلیے اس کو دم حیض کہتے ہیں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی، ہر مہینے میں کم سے کم 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے یہاں یہ حیض کی مدت ہے. جب دم حیض سے وہ پاک ہو جاتی، یقول لها زوجها، تو اس کا شوہر اس سے کہتا ارسلی الی فلان، تم فلاں کے پاس جاؤ، فاستبذئی منہ، اور اس سے ہم بستری کرو. ویعتزلها زوجها، اور اس کا شوہر اس سے کنارہ کش رہتا، دور رہتا، اس کے پاس نہیں جاتا. حتی یتبین ولا یمسها، اور نہ اس سے ہم بستری کرتا جب تک اس کا حمل واضح نہ ہو جاتا. جب تک اس عورت کا حمل یقین کی حد تک نمایاں نہ ہو جاتا، اس وقت تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا تھا. فَإِذَا حَمَلَتْ أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا حَبَّ. ترجمہ. جب وہ حاملہ ہوتی تو اس کا شوہر اس سے ہم بستری کرتا جب چاہتا. فیضا حملت، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی، اصابہا، تو اس کا شوہر اس کے پاس جاتا تھا جب چاہتا تھا. اصابہا اے ذہب الیہا. ومنها نکاح الجمع وهو ان تجتمع جماعت دون العشرة، اور اس میں سے ایک نکاح جماعت کا نکاح تھا. اور ان نکاحوں میں سے نکاح الجمع ہے. وہ ہوا، اور نکاح الجمع کی تفصیل ہے کہ 10 سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہو جاتی، لوگوں کی ایک جماعت ہوتی، اس میں 3 4 5 6 7 8 9 آدمی 10 سے کم ہوتے. وَيَدْخُلُونَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مِّنَ الْبَغَايَا، اور وہ کسی فاحشہ عورت کے پاس جاتے. چلو. وَكُلُّهُمْ يَتَّوْهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ مرت عَلَيْهَا لَيَالٍ بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم. پس جب چنانچہ وَكُلُّهُمْ يَتَّوْهَا، یعنی 10 سے کم لوگوں کی ایک جماعت اکٹھا ہو جاتی. اجتماع ہونا نہ اکٹھا ہونا. وَهُوَ أَن تَجْتَمِعَ جَمَاعَةٌ دُونَ الْعَشْرَةِ وَيَدْخُلُونَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مِّنَ الْبَغَايَا، اور وہ کسی فاحشہ عورت کے پاس جاتے. وَكُلُّهُمْ يَتَوْهَا، وہ سب کے سب اس سے وطی کرتے، ہم بستری کرتے، جماع کرتے. فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی، وَوَضَعَتْ، اور بچہ جن دیتی، بچہ جنتی. مرت علیہا لیالٍ بعد ان تضع حملها، اور اس کے حمل، وضع حمل کے بعد چند راتیں گزر جاتی ہیں. اور جب اس پر چند راتیں گزر جاتی، بچہ پیدا ہونے کے بعد، وضع حمل کے بعد، ارسلت الیہم، تو وہ ان کی طرف پیغام، نہیں ارسلت الیہم، تو ان کو بولا بھیجتی. 9 8 7 5 6 آدمیوں کی جو جماعت ہوتی تھی، جنہوں نے یہ برا کام اس کے ساتھ کیا تھا، یہ کرتوت اس کے ساتھ کیا تھا. ارسلت الیہم، ان سبوں کو بولا بھیجتی. فلم یستطع رجل منہم ان یمتنع حتی یجتمعوا عندہا، اور ان میں سے کوئی آدمی رک نہیں سکتا تھا. فلم یستطع رجل منہم ان یمتنع، جیسے پیغام ملتا فوراً لوگ آ جاتے. ہاں، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس اکٹھا ہو جاتے. فتقول لہم، تو عورت ان سے کہتی تھی، کیا کہتی تھی؟ قد عرفتم ما كان من امركم وقد ولدت فهو ابنك یا فلان. یا فلانو بولیں گے، نون پر ایک پیش. یہ کیا ہے؟ منادہ نکرہ غیر مقصودہ، نکرہ غیر. چل.
उस पर एक या वलदू या बिंतु या हारिसु या तालिबु एक पेश आता है। कद अरफ्तुम मा कान मिन अमरिकुम फतकुलु लहुम, जब वो लोग इकट्ठा हो जाते तो उनसे वो औरत कहती कद अरफ्तुम मा कान मिन अमरिकुम, तुम सब जान चुके हो जो कुछ तुम्हारे मामले में से हुआ। कद अरफ्तुम बिला शुबह तुमको मालूम है, माँ वो चीज़ कान मिन अमरिकुम यानी तुम्हारा करतूत, तुमको अपना करतूत मालूम है, ऐसा ही तर्जुमा होगा। कद अरफ्तुम मा कान मिन अमरिकुम, ऐ लोगो तुमको अपना बुरा फेल, अपना करतूत, उसको उर्दू में करतूत बोलते हैं, करतूत मालूम है। ये करतूत उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस दोनों इस्तेमाल होता है, लेकिन मुज़क्कर करतूत का मुज़क्कर इस्तेमाल फसी है, तो इसको मुज़क्कर ही पढ़िए। तुम लोगों को अपना करतूत मालूम है, यानी जो सलूक और मामला मेरे साथ तुम सबों ने किया था वो तुम जानते हो। चलो वक़्त हाँ, मैंने ये बच्चा जाना है, ऐ फलां ये तुम्हारा बेटा है। वो उसका शौहर हो जाता 9 आदमियों में से, जमात में से जिससे वो कहती, और ये उसकी बीवी हो जाती है। वो तो आगे चलो। तुसम्मी मन अहब्बत मिनहुम, और वो उनमें से उस शख्स का नाम लेती थी जिनको वो पसंद करती थी। 7, 8, 9 आदमियों की जमात होती, उनमें से जिनको वो पसंद कर लेती उसका नाम करके क्या कहती थी, ऐ फलां ये तुम्हारा बेटा है। हाँ, चुनांचे उस बेटे को उस आदमी से मिला दिया जाता, उससे क्या कहा जाता है, आपका बेटा है, गोद में लीजिए, घर ले जाइए। चलिए आगे। ज़माने जाहिलियत बता ना करो। ज़माने जाहिलियत में आदमी बहुत सी शादियाँ करता था। वकान रजुल फिल जाहिलियत यतज़व्वजु बिकसीरात, और जाहिलियत के ज़माने में मर्द बहुत सी औरतों से शादियाँ करता था, 10, 20, 30, 40, 50 औरतें, अगर माली हालत उसकी बेहतर है। कुरान क्या कहता है कि अगर आदमी एक से ज़्यादा शादी करना चाहे तो ज़्यादा 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन तुम्हारी माली हालत बेहतर हो, तुम्हारी माली हालत बेहतर नहीं है और कई शादियाँ करते तुमको नोच खाएंगी। चलिए आगे। वरुब्बमा कान फी इस्मतिही अशरा निसाइन औ अक्सरा, वरुब्बमा कान फी इस्मतिही अशरा निसाइन, हाँ, अशरा निसाइन और अक्सरू, और बसा औकात ये काना का इसम है, फी इसमत ही खबर है उसकी। चलो इसमत के माने क्या देखा लुगत में, इसमत इसमतुन जमा इसमुन रिबातु ज़ौजियति यहुल्लुहु ज़ौजु मता शाअ। इसमतुन माने रिश्ता ज़ौजियत, इसमतुन माने निकाह, वला तुमसिकु बिअसमिल कवाफिर, सूरह मुमतहिना में। चलो, और कभी कभार एक मर्द के निकाह में 10 या 10 से ज़्यादा बीवियाँ होती थीं, उसकी ज़ौजियत में, उसके निकाह में 10 या 10 से ज़्यादा। फ़हदर इस्लाम ज़ालिका, चुनांचे इस्लाम ने इस पर पाबंदी लगा दी। जब इस्लाम आया, जाहिलियत का ज़माना ख़त्म हुआ, तो इस्लाम ने कहा कि एक आदमी 4 औरतों से शादी कर सकता है अगर उनके हुकूक अदा कर सके, उनके इखराजात वो दे सके। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बीवियों से ज़्यादा की इजाज़त थी, और ये हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास था। अगर किसी के निकाह में 4 बीवियां हों और वो 5वां निकाह करे तो सब उसके निकाह से निकले, सबको तलाक पड़ जाएगी। हाँ, अगर उनमें से कोई मर जाए या किसी को तलाक दे दे तो निकाह कर सकता है, लेकिन उन 4 की मौजूदगी में अगर 5वां निकाह करेगा तो सब उसके निकाह से निकल जाएंगे।
جی وأباح الأربعة وأباح الأربعة فما دونها بالكتاب بالكتاب والشروط التي أجازها الشرع الشریف. حضرون دیکھا نہیں، اس سے پہلے بھی آگے حضرون نے پابندی لگانا، روکنا. جی أباح الشيء ہاں اباح اباحت مانے جائز کرنا، حلال کرنا. واباح الاربعہ فما دونہا، حلال کرنا، جائز قرار دینا. اباحت مباح مانے جائز، حلال. واباح الاربعہ، اور اسلام نے 4 عورتوں سے شادی کو کرنا جائز قرار دیا. واباح الاربعہ، 4 عورتوں سے شادی کو جائز قرار دیا اسلام نے. فما دونہا، یا اس سے کم، 1 2 3. جی آگے. بالکتابی والشروط التي اجازها الشرع الشریف، قرآن مجید کے مطابق اور ان شرطوں کے مطابق ہماری شریعت نے جس کی اجازت دی ہے. چلو آگے. وفضلا عما سبق من أمر الزواج عند العرب واتساع دائرته، قد كان فيهم من لا يستقبح مزاحمة أبيه في زوجته ويسمونه زيزان ويسمونه الزيزنة. ونكاح المقت وهو إذا مات الرجل وترك زوجته قام ولده الأكبر وألقى ثوبه عليها فيرث بذلك نكاحها. فيرث بذلك نكاحها، مفعول به. نكاحها فإن لم يكن لها نہیں، لہو ہے، صحیح کر لو. فإن لم يكن له بها حاجة، فإن لم يكن له بها حاجة زوجها لبعض إخوته بمهر جديد. وكان هذا الزواج زواج امرأة الأبي، زواج امرأة الأبي عند القليل من العربي، وكان أكثرهم يستقبحه ولا ينكح الأمهات ولا ينكح الأمهات ولا البنات. ولا يجمعون بين الأختين. وكان بينهم أيضا من يتزوج بابنته كما يفعل المجوس. وكان من عوائدهم في الزواج الذي بإيجاب وقبول مت بات کرو، سنو. أن تعرض الآباء ولا بناتهم أمر الزواج قبل یہ عارضاً باب الضربہ سے تعارضہ آئے گا. أن تعرض الآباء ولا بناتهم أمر الزواج قبل العقد عليهن آگے. وبعد قبولهن، وبعد قبولهن يمد يده إلى الخاطب أو إلى أبيه لمن يكون وكيلا عنه في الطلب ويجيب سؤاله بعد أن يتفقا على مهر معلوم للزوجة ثم يتباعدان على يوم معين للزفاف بحضرة مضافة بحضرتي حضرة ذات الجزم لگاؤ. بحضرة شهود عدول. فإذا كان اليوم المعلوم أو له الولائم احتفالا بزفاف عروسين ثم تضرب لهم قبة فيدخل عليها بها مجهول وينثر. على الحاضرين النثار. ونثار العرب في أعراسهم التمر. بس فضلا. فضلا کے معنی کیا لکھا لغت میں؟ گھنٹے میں کہ ہو گئی؟
فضل مانے مزاحمہ، زاحمه ضائقه، زاحمہ ضائقہ، مزاحمتن کے معنی چھیڑ چھاڑ کرنا، مزاحمتن چھیڑ چھاڑ کرنا. استقباح، استقبح ضد احسنه، استقباح ان کے معنی برا سمجھنا، ناپسند کرنا. استقباح دیکھتے کہ نہیں معنی کیوں نہیں دیکھتے؟ معنی کبھی کہاں تم لوگ؟ استقباح کے معنی برا سمجھنا، ناپسند کرنا. الضيدن كل من زاحم في امر، الزواج والطلاق في الجاهلية. یہ نیا سبق ہے، الزواج والطلاق فی الجاہلیہ. یہ لفظ طلاق ہے، صحیح لفظ کیا؟ طلاق، سورۃ الطلاق. نکاح و طلاق زمانہ جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں شادی بیاہ کرنا اور طلاق دینا یہ عنوان ہے کہ زمانے جاہلیت میں عرب کیسے شادیاں کرتے تھے اور طلاق دینے کا طریقہ ان کے ہاں کیا تھا. جی فكانت الانكحة في الجاہلیت مختلفة. زمانہ جاہلیت میں نکاح مختلف ہوتے تھے. بلا شبہ زمانے جاہلیت میں نکاح متعدد ہوتے تھے، یعنی نکاح کرنے کے طریقے مختلف اور متعدد تھے. چلو فمنها أن يتفق ولي الزوج والزوجة على مهر فيتم النكاح بإيجاب وقبول كما يحصل الآن. كما يحصل الآن. بس چنانچہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا سرپرست ایک مہر پر متفق ہو جاتا تو نکاح ایجاب و قبول سے مکمل ہو جاتا. بلا شبہ زمانے جاہلیت میں نکاح متعدد اور مختلف تھے. چنانچہ ان نکاحوں میں سے ایک نکاح یہ تھا کہ میاں اور بیوی کا سرپرست، ان کا گارڈین، ایک متعین مہر پر متفق ہو جاتا. فیتم النکاح، اور نکاح پورا ہو جاتا تھا، اور ایجاب و قبول کے ذریعہ نکاح پورا ہو جاتا تھا. یعنی پہلی نکاح کی شکل کیا تھی کہ مرد اور عورت کے جو گارجین ہوتے تھے، ذمہ دار اور سرپرست ہوتے تھے، جن کو ولی کہتے ہیں، وہ پہلے ایک مہر مقرر کر لیتے ہیں. اور مہر اردو میں مذکر ہے اور طلاق اردو میں مؤنث ہے. صحیح بولیے. مہر مقرر ہو گیا، اس نے طلاق دے دی، طلاق ہو گئی. سنیے، تو ایک مہر کسے کہتے ہیں؟ اس رقم کو کہتے ہیں جو شوہر اپنی بیوی کو نکاح کے وقت دیتا ہے، اس کو مہر کہتے ہیں. اور نکاح صحیح ہونے کے لیے مہر شرط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی عورت سے شادی اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ مہر نہیں دینا ہے، وہ زانی اور بدکار ہے. اور جو آدمی کسی سے قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ قرض واپس نہیں دینا ہے، تو وہ چور ہے. یہ حدیث ہے. تو مہر شوہر کے ذمہ بیوی کا ایسا قرض ہے جس کی ادائیگی فرض ہے. اگر وہ مہر دنیا میں نہیں دے گا، ادا نہیں کرے گا، تو آخرت میں اس کا مواخذہ ہے، اس کی پکڑ ہے، اس کی گرفت ہے. فیتم النکاح بایجاب و قبول، اور ایجاب و قبول کے ذریعہ نکاح پورا ہو جاتا تھا.
کما یحصل الآن، طلعت کہتا ہے جیسے آج اسی طرح نکاح ہوتا ہے. کما یحصل الآن، ہمارے ہاں نکاح کا یہی طریقہ ہے کہ فلاں کی بیٹی کی شادی میں نے تمہارے ساتھ کی، تم کہو کہ میں نے قبول کیا. قبیل تو، لقد قبیل تو عربی میں، اردو میں نے قبول کیا، شادی ہو گئی. اسی کو ایجاب و قبول. ایجاب کے معنی بھی قبولیت اور تسلیم کے ہیں. اگر چند آدمیوں کے سامنے ایک لڑکا عاقل بالغ لڑکا کسی لڑکی سے کہا میں نے تم سے شادی کی، اس نے کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو جائے گا گواہوں کی موجودگی میں. جی آگے. ومنها نكاح السفاح وهو أن تباضع المرأة ان داخل مضارع منصوب پر المرأة رجلا. اور اس میں سے نکاح یہ ہے، اور اس میں سے اور ان نکاحوں میں سے زناکاری کا نکاح ہے. اور ان نکاحوں میں سے نکاح کی دوسری شکلیں ہیں. وہ ہوا یہ نکاح الصفا کسے کہتے ہیں؟ معنی میں نے لکھا دیے ہیں الفاظ کے. نکاح الصفا کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا یہ تفصیل ہے اس کی، یہ تشریح ہے. چلو. اور ان نکاحوں میں سے زنا اور بدکاری کا نکاح تھا، اور اس کی تفصیلیں ہے. وہ ہوا معنی اس کی تفصیلیں ہے کہ کی مت بولو کرو، کہ بولتے ہیں کاف چھوٹی ہے، ہاں سائلنٹ ہے، حرف ساکت ہے، لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا. کہ عورت ایک مرد سے بدکاری کرتی تھی. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ عورت کسی مرد سے ہم بستر ہوتی یا ہم بستری کرتی، ثم اذا اعجبته اعجبها عقد علیها. پھر جب وہ اس سے خوش ہوتی اور آدمی اس سے خوش ہوتا تو پھر جب عورت اس سے خوش ہو جاتی اور وہ مرد اس عورت سے خوش ہو جاتا، یہ اس کو پسند کر لیتی اور وہ اسے پسند کر لیتا، عقد علیہا، تو نکاح ہو جاتا، یہ اس کی بیوی اور اس کا میاں بن جاتا. آگے. ومنها نکاح البغایا وهو مت بات کرو سنجیدگی سے، سیریسلی پڑھو، ہنسی نہیں تاریخ. ہاں چلو. ومنها نكاح البغايا وهو أن يقع البغي جماعة متفرقون واحد بعد واحد بعد واحد. اور اس میں سے ایک نکاح یہ ہے، اور اس میں سے ایک نکاح فاحشہ عورتوں کا نکاح. یہ بغایا جمع تکسیر ہے بغیتن کی، بغیتن جمع بغایا، ہدیتن ہدایا، سجیتن سجایا، سریتن سرایا، الف کے ساتھ جمع تکسیر کے وزن. ومنها نکاح البغایا، اور ان نکاحوں میں سے ایک نکاح فاحشہ عورت کا نکاح تھا، اور ان نکاحوں میں سے نکاح بغایا تھا. بغیہ مانے فاحشہ عورت. اور وہ اس کی تفصیل ہے فاحشہ کے پاس فاحشہ سے بدکاری کرتے کچھ متفرق لوگ کے بعد دیگرے. جماعت کرنا. وہ ہوا اور نکاح بغایا کی تفصیل ہے کہ فاحشہ عورت سے الگ الگ جماعتیں وتی کرتی، واحد بعد واحد، ایک کے بعد ایک. یعنی ایک جماعت فاحشہ عورت کے پاس جاتی اور ایک کے بعد دیگرے سب اس سے وتی کرتے، ہم بستری کرتے، جماع کرتے. فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَلَدَتْ ولد بمن غلب علیہ. بس. چنانچہ جب وہ حاملہ ہو جاتی اور بچہ جنتی تو بچے کو ان میں سے اس شخص سے ملا دیتی جس پر اس کی مشابہت غالب ہوتی تھی.
جب بچہ پیدا ہوتا تو ان سب کو بلاتی اور وہ بچہ جس کے ہم شکل ہوتا مشابہ ہوتا کہتی ہے آپ کا بیٹا ہے، میں آپ کی بیوی اور تم میرے شوہر. آگے چلو. ونكاح الاستبضاع وذلك أن المرأة إذا طهرت من حيضها يقول لها زوجها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه اور ان نکاحوں میں سے نکاح استبضاع ہے. استبضاع ان کے معنی بھی ہم بستری کرنا ہے. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ عورت جب اپنے حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر اس سے کہتا تو فلاں کی طرف جا اور اس سے ہم بستری کر. نکاح الاستبضاع کی تفصیل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی، عورتیں جب سیانی ہو جاتی ہیں، بالغ ہو جاتی ہیں، تو ہر مہینے ان کو خون آتا ہے، اس کو دم حیض کہتے ہیں. قرآن نے اس خون کو ناپاک بتایا ہے، قرآن نے کہا کہ ناپاک ہے. چلیے اس کو دم حیض کہتے ہیں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی، ہر مہینے میں کم سے کم 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ہاں یہ حیض کی مدت. جب دم حیض سے وہ پاک ہو جاتی، یقول لها زوجها، تو اس کا شوہر اس سے کہتا ارسلی الی فلان، تم فلاں کے پاس جاؤ، فاستبضعی منہ، اور اس سے ہم بستری کرو. ویعتزلها زوجها، اور اس کا شوہر اس سے کنارہ کش رہتا، دور رہتا، اس کے پاس نہیں جاتا. حتی یتبین ولا یمسها، اور نہ اس سے ہم بستری کرتا جب تک اس کا حمل واضح نہ ہو جاتا. جب تک اس عورت کا حمل یقین کی حد تک نمایاں نہ ہو جاتا، اس وقت تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا تھا. فَإِذَا حَمَلَتْ أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا حَبَّ. ترجمہ. جب وہ حاملہ ہوتی تو اس کا شوہر اس سے ہم بستری کرتا جب چاہتا. فیضا حملت، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی، اصابہا، تو اس کا شوہر اس کے پاس جاتا تھا جب چاہتا تھا. اصابہا اے ذہب الیہا. ومنها نکاح الجمع وهو ان تجتمع جماعت دون العشرة، اور اس میں سے ایک نکاح جماعت کا نکاح تھا. اور ان نکاحوں میں سے نکاح الجمع ہے، وہ ہوا. اور نکاح الجمع کی تفصیل ہے کہ 10 سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہو جاتی، لوگوں کی ایک جماعت ہوتی، اس میں 3 4 5 6 7 8 9 آدمی 10 سے کم ہوتے. وَيَدْخُلُونَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مِّنَ الْبَغَايَا، اور وہ کسی فاحشہ عورت کے پاس جاتے. چلو. وَكُلُّهُمْ يَتَّوْهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ مرت عَلَيْهَا لَيَالٍ بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم. پس جب چنانچہ وَكُلُّهُمْ يَتَّوْهَا، یعنی 10 سے کم لوگوں کی ایک جماعت اکٹھا ہو جاتی. اجتماع ہونا نہ اکٹھا ہونا. وَهُوَ أَن تَجْتَمِعَ جَمَاعَةٌ دُونَ الْعَشْرَةِ وَيَدْخُلُونَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مِّنَ الْبَغَايَا، اور وہ کسی فاحشہ عورت کے پاس جاتے. وَكُلُّهُمْ يَتَوْهَا، وہ سب کے سب اس سے وطی کرتے، ہم بستری کرتے، جماع کرتے. فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی، وَوَضَعَتْ، اور بچہ جن دیتی، بچہ جنتی. مرت علیہا لیالٍ بعد ان تضع حملها، اور اس کے حمل، وضع حمل کے بعد چند راتیں گزر جاتی ہیں. اور جب اس پر چند راتیں گزر جاتی، بچہ پیدا ہونے کے بعد، وضع حمل کے بعد،
ارسلت الیہم تو وہ ان کی طرف پیغام نہیں ارسلت علیہم تو ان کو بولا بھیجتی 9 8 7 5 6 آدمیوں کی جو جماعت ہوتی تھی جنہوں نے یہ برا کام اس کے ساتھ کیا تھا یہ کرتوت اس کے ساتھ کیا تھا ارسلت الیہم ان سبوں کو بولا بھیجتی فلم یستطع رجل منهم ان یمتنع حتی یجتمعوا عندها اور ان میں سے کوئی آدمی رک نہیں سکتا تھا فلم یستطع رجل منهم ان یمتنع جیسے پیغام ملتا فوراً لوگ آ جاتے حتی ہاں یہاں تک کہ وہ اس کے پاس اکٹھا ہو جاتے فتقول لهم تو عورت ان سے کہتی تھی کیا کہتی تھی قد عرفتم ما كان من امركم وقد ولدت فهو ابنك یا فلان یا فلان یا فلانو بولیں گے نون پر ایک پیش یہ کیا ہے منادہ نکرہ غیر مقصودہ نکرہ غیر چل اس پر ایک یا ولدو یا بنتو یا حارسو یا طالبو ایک پیش آتا ہے قد عرفتم ما کان من امرکم فتقولوا لهم جب وہ لوگ اکٹھا ہو جاتے تو ان سے وہ عورت کہتی قد عرفتم ما کان من امرکم تم سب جان چکے ہو جو کچھ تمہارے معاملے میں سے ہوا قد عرفتم بلا شبہ تم کو معلوم ہے ما وہ چیز کان من امرکم یعنی تمہارا کرتوت تم کو اپنا کرتوت معلوم ہے ایسا ہی ترجمہ ہوگا قد عرفتم ما کان من امرکم اے لوگو تم کو اپنا برا فعل اپنا کرتوت اس کو اردو میں کرتوت بولتے ہیں کرتوت معلوم ہے یہ کرتوت اردو میں مذکر مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے لیکن مذکر کرتوت کا مذکر استعمال فصیح ہے تو اس کو مذکر ہی پڑھیے تم لوگوں کو اپنا کرتوت معلوم ہے یعنی جو سلوک اور معاملہ میرے ساتھ تم سب نے کیا تھا وہ تم جانتے ہو چلو وقت ہاں میں نے یہ بچہ جانا ہے اے فلاں یہ تمہارا بیٹا ہے وہ اس کا شوہر ہو جاتا 9 آدمیوں میں سے جماعت میں سے جس سے وہ کہتی اور یہ اس کی بیوی ہو جاتا ہے وہ تو آگے چلو تسمی من احبت منہم اور وہ ان میں سے اس شخص کا نام لیتی تھی جن کو وہ پسند کرتی تھی 7 8 9 آدمیوں کی جماعت ہوتی ان میں سے جن کو وہ پسند کر رہی تھی اس کا نام کر کے کیا کہتی تھی اے فلاں یہ تمہارا بیٹا ہے ہاں چنانچہ اس بیٹے کو اس آدمی سے ملا دیا جاتا اس سے کیا کہا جاتا ہے آپ کا بیٹا ہے گود میں لیجیے گھر لے جائیے چلیے آگے زمانے جاہلیت بتا نہ کرو زمانے جاہلیت میں آدمی بہت سی شادیاں کرتا تھا وکان الرجل فی الجاہلیت یتزوج بکثیرات اور جاہلیت کے زمانے میں مرد بہت سی عورتوں سے شادیاں کرتا تھا 10 20 30 40 50 عورتیں اگر مالی حالت اس کی بہتر ہے قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر آدمی ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہے تو جائز 4 شادیاں کر سکتا ہے لیکن تمہاری مالی حالت بہتر ہو تمہاری مالی حالت بہتر نہیں ہے اور کئی شادیاں کرتے تم کو نوچ کھائیں گی چلیے آگے وربما كان في اسمته 10 نساء او اكثر وربما كان في اسمته 10 نساء 10 نساء او اکثر اور بسا اوقات یہ کانا کا اسم ہے فی اسمت ہی خبر ہے اس کی چلو اسمت کے معنی کیا دیکھا لغت میں اسمت اسمت جمع اسم رباط الزوجیت یحلہ الزوج متى شاء اسمت معنی رشتہ زوجیت اسمت معنی نکاح ولا تمسکو بعصم الکوافر سورہ ممتحنہ میں چلو
اور کبھی کبھار ایک مرد کے نکاح میں 10 یا 10 سے زیادہ بیویاں ہوتی تھیں اس کی زوجیت میں، اس کے نکاح میں 10 یا 10 سے زیادہ. فحضر الاسلام ذالک، چنانچہ اسلام نے اس پر پابندی لگا دی. جب اسلام آیا، جاہلیت کا زمانہ ختم ہوا، تو اسلام نے کہا کہ ایک آدمی 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے اگر ان کے حقوق ادا کر سکے، ان کے اخراجات وہ دے سکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیویوں سے زیادہ کی اجازت تھی، اور یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. اگر کسی کے نکاح میں 4 بیویاں ہوں اور وہ 5واں نکاح کرے تو سب اس کے نکاح سے نکلے، سب کو طلاق پڑ جائے گی. ہاں، اگر ان میں سے کوئی مر جائے یا کسی کو طلاق دے دے تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن ان 4 کی موجودگی میں اگر 5واں نکاح کرے گا تو سب اس کے نکاح سے نکل جائیں گے. جی. وَأَبَاحَ الْأَرْبَعَ فَمَا دُونَهَا بِالْكِتَابِ وَالشُّرُوطِ الَّتِي أَجَازَهَا الشَّرْعُ الشَّرِيفُ. حضرون دیکھا نہیں، اس سے پہلے بھی آگے حضرون نے پابندی لگانا، روکنا. جی. ہاں، اباحت مانے جائز کرنا، حلال کرنا. وَأَبَاحَ الْأَرْبَعَ فَمَا دُونَهَا، حلال کرنا، جائز قرار دینا. اباحت، مباح مانے جائز، حلال. وَأَبَاحَ الْأَرْبَعَ، اور اسلام نے 4 عورتوں سے شادی کو کرنا جائز قرار دیا. وَأَبَاحَ الْأَرْبَعَ، 4 عورتوں سے شادی کو جائز قرار دیا اسلام نے. فَمَا دُونَهَا، یا اس سے کم، 1 2 3. جی آگے. بالکتابی والشروط التي أجازها الشرع الشریف، قرآن مجید کے مطابق اور ان شرطوں کے مطابق ہماری شریعت نے جس کی اجازت دی ہے. چلو آگے. وفضلا عما سبق من امر الزواج عند العربي واتساع دائرته قد كان فيهم من لا يستقبح مزاحمة أبيه في زوجته ويسمونه الزيزنة ونكاح المقت وهو إذا مات الرجل وترك زوجته قام ولده الأكبر وألقى ثوبه عليها فيرث بذلك نكاحها. فيرث بذلك نكاحها، مفعول به. نكاحها. فإن لم يكن لها نہیں، له ہے، صحیح کر لو. فإن لم يكن له بها حاجة، فإن لم يكن له بها حاجة زوجها لبعض إخوته بمهر جديد. وكان هذا الزواج زواج امرأة الأبي، زواج امرأة الأبي عند القليل من العربي، وكان أكثرهم يستقبحه ولا ينكح الأمهات ولا البنات ولا يجمعون بين الأختين. وكان بينهم أيضا من يتزوج بابنته كما يفعل المجوس. وكان من عوائدهم في الزواج الذي بإيجاب وقبول مت بات کرو، سنو. أن تعرض الآباء ولا بناتهم أمر الزواج قبل یہ عارضن باب الضربہ سے تعارض آئے گا. أن تعرض الآباء ولا بناتهم أمر الزواج قبل العقد عليهن. آگے. وبعد قبولهن، وبعد قبولهن يمد يده إلى الخاطب أو إلى أبيه لمن يكون وكيلا عنه في الطلب ويجيب سؤاله بعد أن يتفقا على مهر معلوم للزوجة ثم يتواعدان على يوم معين للزفاف
بحضرة مضافة بحضرتي بحضرتي حضرة ذات پر جزم لگاؤ بحضرت شہود عدول. عدول. فإذا كان اليوم المعلوم أو له الولائم احتفالا بزفاف العروسين عروسين ثم تضرب لهم قبة فيدخل عليها بها مجهول وينثر وينثر على الحاضرين النثار ونثار العرب في أعراسهم التمر. بس فضلا فضلا کے معنی کیا دیکھا لغت میں؟ گھنٹے میں کہ ہو گئی فضل معنی مزاحمہ زاحمہ ضائقہ مزاحمتن کے معنی چھیڑ چھاڑ کرنا مزاحمتن چھیڑ چھاڑ کرنا استقباح استقباح ان کے معنی برا سمجھنا ناپسند کرنا استقباح دیکھتے کہ نہیں معنی کیوں نہیں دیکھتے معنی کبھی کہاں تم لوگ استقباح کے معنی برا سمجھنا ناپسند کرنا كل من زاحم في أمر